جس دور پہ نازاں دنیا تھی وہ دور زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی مسلمان اپنا فسانہ ہی بھول گئے۔ جی کچھ ایسا لگایا دنیا سے کہ مسلمان اپنا مرنا ہی بھول گئے۔ واجب التکریم سامعین محترم، آج جس خوش نصیب انسان کے ہم نماز جنازہ میں شامل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہوا تھا۔ بڑی بات یہ ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہوا تھا۔ گزشتہ دنوں ہم نے ایک حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ پاک کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ خرج من ہو، اللہ پاک کے وجود کے اندر کی چیز اس کائنات میں موجود ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جو شخص قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ قاری عبد الکریم صاحب ہماری صف کے پہلی صف کے نمازی تھے جب تک یہ مسجد میں آ سکے۔ کچھ ان کی ایسی نیکیاں ہیں، اس مجمع میں ایک بندہ اور ہے اور ایک میں خود ہوں، میں اس بات کا گواہ ہوں، اللہ کے سوا اور کوئی گواہ نہیں۔ جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ شاید اس مجمع میں ہم لوگوں نے نہ کر سکی ہوں۔ ایک میں گواہ ہوں اور ایک بندہ اور اس مجمع میں گواہ ہے۔ ایسی نیکیاں ہیں جو نیکیاں اور بندہ اس دور میں بڑے کم لوگ کرتے ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی خوبی عطا فرمائی، ان کے بھتیجے خوش نصیب ہیں کہ جن کے گھر سے چاچے کا نماز جنازہ نکلا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عم الرجل سن و ابی ہے، انسان کا جو چاچا ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مزاج آج ہمارا نہیں رہا، اللہ تعالیٰ ان کی آنے والی منزلوں کو آسان فرمائے۔ 5 دن پہلے کی بات ہے یا 4 دن، مجھے یہ بھول ہے، رات کو 1 بج تقریباً 10 منٹ میں ان کی کال آئی، لیکن آگے سے دوبارہ میں ملاتا رہا، رابطہ نہ ہو سکا اور انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کر سکی۔ تو صبح میں نے اپنے عزیز اسرار صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے فون کیا تھا، کہا کہ وہ آگے ہمت نہیں کر سکے، شاید وہ بات نہیں کر سکے۔ ساری عمر تقریباً یہاں ہی گزر گئی۔ اللہ کے گھر میں زیادہ وقت گزارتے تھے، چہل قدمی بھی کیا کرتے تھے، اور جب بول سکتے تھے تو ہمارے حافظ صاحب جب قرآن پاک پڑھتے تھے یہ لقمہ بھی دیا کرتے تھے اور ایک کونے میں جا کر کے یہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے آپ کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میں حافظ قرآن ہوں، وہ خود بتاتا ہے کہ یہ بندہ حافظ قرآن ہے۔ ان کے نماز جنازہ پہ میں 2 باتیں اور کر دینا چاہتا ہوں۔ وقت معہودہ کے مطابق جو وقت بچا ہوا ہے اسی کے اندر ہم بات کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی اوپر نیچے نہیں لے جانا چاہتے۔ جو اعلان کیا ہے اسی کے مطابق نماز جنازہ ہوگا، لیکن ہمارے لوگ جو ہے اچھائی کی بات کو سننے کے لیے کبھی کبھی تیار نہیں ہوتے، پہلے ہی سے کان اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنا وقت میرا مسجد میں ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے، تو مچھلی کی طرح رہے اللہ کے گھر میں، یہ موقع پھر دوبارہ تجھے نہیں ملے گا۔ تو مرحوم کا اب نماز جنازہ جو ہو رہا ہے یہ ایک تو وقت پہ ادا کیا جا رہا ہے، رات کو وصال فرما کے ابھی نماز جنازہ ہے، اللہ کی دربار میں پیش ہوں گے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر کے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے دنیا پہ تھے ویسے ہی دنیا سے گئے۔ آپ حضرات جو نماز جنازہ میں شامل ہیں، آپ سے بھی ایک درخواست ہے کہ کسی کا نماز جنازہ پڑھنا یہ نہیں ہے کہ آپ اور ہمارے جنازے کی وجہ سے اس کی بخشش ہوگی۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ وہ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کی وجہ سے دوسروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اللہم اغفر لحینا، یا اللہ یہ نماز جنازہ میں جو کھڑے ہیں ان کی بخشش فرما، ومیتنا، اور پھر ان کی بخشش فرما۔ لیکن ذہنی طور پہ ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ اس لیے ایک اللہ والے کی بات کہہ کر کے میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ خدا نہ کرے کہ یہ دور دوبارہ آ جائے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وقت آ جائے۔ بھوک کا وقت تھا، اس وقت کی بات ہے کہ لوگ کفن چرایا کرتے تھے۔ آج سے 200 سال پہلے آپ چلے جائیں نا، کتنے لوگوں کے پاس 2 کپڑے گھر میں ہوتے تھے۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں۔
کپڑے ہی نہیں تھے تو 4 5 سوٹ کس کے تھے؟ تو بات عرض کر رہے تھے کہ ایک بندہ کفن چور تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جنازے میں شامل ہوتا تھا اور وہ یہ کیا کرتا تھا کہ قبر کا پتہ کرتا، رات کو قبر اکھاڑ کر کے کفن لے آتا اور دھو کر کے دوبارہ بیچ دیا کرتا تھا. یہ اس کا کام تھا، پیٹ بھی بھرنا ہے. تو ایک دنوں میں سے ایک دن تھا، ایک اللہ والی کی نماز جنازہ میں چلا گیا اور رات کو اس کی قبر کے اوپر بھی جا کر کے یہ کارروائی کی. تو مالک نے ایک نظام چلایا، اس کو بتا دیا جس نے نماز جنازہ میں شامل تھا، جس کے نماز جنازہ میں شامل تھا، دونوں کو ایک عجیب بات بتائی. اس نے یہ کہا وہ کتنا عجیب سا وقت آ گیا ہے، ایک جنتی کا کفن چرا رہا ہے. تو اس نے آگے سے سیدھا ان کو میں کہا ماسی سچ ڈالتا سے میں تے گناہگار آدمی ہے تو میں جنتی کس طرح. اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی اللہ سے مانگا نہیں ہے، ایک ہی بات مانگی تھی، یا اللہ جو بندے میرے نماز جنازہ میں شامل ہوں ان سب کی تو بخشش فرما، تو تو بھی شامل ہے. کہتے ہیں کہ اس نے سچی توبہ کی، قبر کو بند کیا، اس وقت کا وہ ولی بن گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں عجیب سا نظام ہے، وہ مالک کی سمجھتا ہے، بندہ کیا سمجھے. صف درست ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اور ہم سب کی بخشش فرمائے.